فتح خیبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو مشرکین مکہ کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا، لیکن مدینے آ کر معلوم ہوا کہ خیبر کے علاقے میں مسلمانوں کو قتل اور مدینے پر حملہ کرنے کے سامان مکمل ہو رہے ہیں۔ مدینہ سے بنو نذیر اور بنو قریظہ جلا وطن ہو کر خیبر ہی میں رہنے لگے تھے۔ ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی دشمنی کی آگ سلگ رہی تھی۔ انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو بھی مسلمانوں کی دشمنی پر بہت جلد تیار و آمادہ کر لیا۔ مکہ کے بعد اب مسلمانوں کی مخالفت و دشمنی کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ وہ یہود کے تقریباً تمام طاقتور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں مصروف رہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ عرب کے قبیلہ غطفان کو انہوں نے اس شرط پر اپنا شریک بنایا کہ مدینے کی آدھی پیداوار تم کو دی جائے گی۔ یہودیوں کی جنگی تیاریاں معمولی نہ تھیں، بلکہ ان کا دائرہ نہایت وسیع اور ان کے ارادے نہایت خطرناک تھے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کے منافقین کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا تھا۔ ان منافق جاسوسوں کے ذریعے سے وہ خیبر میں دور کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ نبی اکرم نے یہودیوں کی ان تیاریوں کا حال سن کر محرم سن 7 ہجری میں 1500 صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں 200 سوار تھے، مدینہ سے خیبر کے قریب پہنچ کر خیبر اور بنی غطفان کے درمیان مقام رجیہ کو لشکر گاہ تجویز فرمایا۔ بنی غطفان کو یہ خوف ہوا کہ مسلمان ہماری بستیوں پر حملہ کریں گے، اس لیے وہ اپنے ہی گھروں میں بچاؤ اور مقابلے کے لیے موجود رہے، خیبر کے یہودیوں کی مدد کو نہ جا سکے۔ خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے پاس ایک دوسرے کے قریب 6 زبردست قلعے تھے۔ یہودیوں نے اسلامی لشکر کے پہنچنے پر میدان میں نکل کر جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ ان میں مرحب اور یاسر 2 بڑے بہادر جنگجو تھے۔ انہوں نے جب میدان میں نکل کر اپنے دشمن کو طلب کیا تو مسلمانوں کی طرف سے محمد بن مسلمہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی نکلے۔ محمد بن مسلمہ نے مرحب کو اور زبیر نے یاسر کو قتل کیا۔ کچھ روایت میں مرحب کو علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مقتول ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ میدان جنگ میں یہودیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ دشوار سمجھا تو انہوں نے قلعہ بند ہو جانا مناسب سمجھا۔ ان قلعوں میں صعب بن معاذ کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط اور ایسے موقع پر تھا کہ اس سے دوسرے تمام قلعوں کو مدد پہنچتی تھی۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملہ کیا اور سخت کوشش و مقابلے کے بعد نائم پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے پر حملہ کرتے وقت محمد بن مسلمہ پر قلعے والوں نے اوپر سے پتھر کی ایک چکی ڈال دی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابی الحقیق یہودی کے قلعے قموس پر حملہ کیا۔ یہ قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسی قلعے میں سے صفیہ بنت ہوئی بن اخطب اور دوسرے بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ قموس کے بعد صعب بن معاذ کے قلعے کو فتح کیا گیا۔ اس کے بعد خیبر کا چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ آخر میں وطیہ اور سلالم 2 قلعے باقی رہ گئے۔ ان دونوں کو 10 دن تک مسلمانوں نے گھیرے میں رکھا۔ محصور یہودی جب محاصرہ کی شدت سے تنگ آ گئے تو انہوں نے نبی اکرم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم آدھا پیداوار بطور مال گزار لینے کی شرط پر اگر ہماری زمینوں پر قابض رکھا جائے تو ہم اطاعت قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں کو ان کی زمینوں اور باغات کی آدھی پیداوار پر بطور رعایا ان کی ملکیت اور زمینوں پر قابض رہنے دیا گیا۔
جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے آخر عہد خلافت تک خیبر میں آباد رہے۔ خیبر کی اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے، 4 مہاجرین میں اور 11 انصار میں سے، اور 93 یہودی مارے گئے۔ اسی جنگ میں گھوڑے کے گوشت کو مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا۔ اسی جنگ میں متاع کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا۔ یہودیوں کے ایک سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بن الحرث نے ایک سالم بکری بھنی ہوئی زہر آلود آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ نے اور آپ کے ساتھ بشر بن البرہ بن معرور نے اس کو کھانا شروع کیا۔ آپ نے اس کو چکھتے ہی تھوک دیا اور فرمایا کہ مجھ کو اس بکری کی ہڈیاں خبر دیتی ہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، مگر بشر نے اس کے گوشت میں سے کچھ چبا کر نگل چکے تھے، چنانچہ وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ زینب یہودیہ کو بلوایا گیا، اس نے زہر ملانے کا اقرار کیا اور وہ بشر رضی اللہ تعالیٰ کے وارث کے حوالے کی گئی، مگر انہوں نے اس لیے اس کو قتل نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ ابھی خیبر سے مدینہ کی طرف واپسی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ فتح خیبر سے واپسی کے وقت ایک منزل پر صبح کے وقت نہ تو آپ کی آنکھ کھلی، نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی کی آنکھ کھلی۔ تمام اسلامی فوج سوتی ہی رہی اور سورج نکل آیا۔ سب سے پہلے آپ ہی کی آنکھ کھلی، سب کو بیدار کیا۔ وہاں سے الگ ہو کر اور تھوڑے فاصلے پر جا کر آپ نے اور تمام صحابہ نے فجر کی نماز ادا کی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح آنکھ نہ کھلے تو جب بیدار ہوا کرو اسی وقت نماز ادا کیا کرو۔ یہود کے لوگ بڑے مالدار تھے اور خیبر کی زمینیں جو یہودیوں کے قبضے میں تھیں خوب زرخیز اور قیمتی تھیں۔ فتح خیبر کے مال غنیمت اور زمینیں جو مسلمانوں میں تقسیم ہوئیں تو مہاجرین کی پریشان حالی اور غریبی سب دور ہو گئی۔ اب مہاجرین صاحب جائیداد بھی ہو گئے اور انصار کی مالی امداد سے بھی ان کو بے نیازی حاصل ہو گئی۔ نبی اکرم نے اس وقت تک اپنے ذاتی اخراجات اور اپنے اہل بیت کے لیے کسی صحابی کو تکلیف نہ دی تھی۔ انصار یا مہاجرین کی طرف سے اگر کوئی ہدیہ آپ کی خدمت میں آتا تھا تو آپ کی طرف سے بھی ان کو ہدیہ بھیجے جاتے تھے۔ خیبر کی زمینوں سے نبی اکرم کے حصے میں فدق کی جائیداد آتی تھی، اسی سے آپ اپنے مہمانوں کی ضیافت اور بنی قریظہ کی زمین سے اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور غریب مسلمانوں کی پرورش کرتے تھے۔ خیبر سے واپس مدینہ پہنچ کر آپ نے تمام ان قبائل کی طرف جو مسلمانوں کی قتل کی کوششوں اور سازشوں میں لگے ہوئے تھے ایک ایک دستہ فوج رعب قائم کرنے کے لیے روانہ کیا تاکہ کوئی بڑی بغاوت اور خطرناک سازش سرسبز نہ ہونے پائے۔ چنانچہ نجد کے قبیلہ فزارہ کی جانب ابو بکر صدیق، سلمہ بن القوع اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ قوم حوازن کی طرف عمر فاروق کو 30 سواروں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ عبداللہ بن رواحہ کو 30 سواروں کے ساتھ بشیر بن دارام یہودی کی گرفتاری کے لیے بھیجا جو خیبر کے یہودیوں کو بغاوت پر آمادہ کر رہا تھا۔ بشیر بن سعد انصاری 30 سواروں کے ساتھ بنی مرہ کے سرکوبی کے لیے روانہ کیے گئے۔ اسامہ بن زید کو ایک جماعت کے ساتھ قوم بنی الملو کی طرف روانہ کیا گیا۔ ابی دردہ سلمی کو صرف 3 آدمیوں کے ساتھ قبیلہ جشم بن معاویہ کے سردار رفاعہ بن قیس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ابو قتادہ اور محلم بن جسامہ کو مقام النعم کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ تمام فوجی دستے کامیاب و فتح مند واپس ہوئے اور ہر جگہ مسلمانوں کو فتح و کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی سال آپ نے ملک عرب اور باہری ملکوں کے بادشاہوں کے پاس خطوط روانہ کیے اور ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب دی۔ شاہ حبش نے بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ نے ہرقل شاہ روم کے پاس حضرت دہیہ بن حلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو، مقوقس شاہ مصر و سکندریہ کے پاس حاتب بن ابی بلتعہ
رضی اللہ تعالیٰ کو، منذر بن ساوا شاہ بحرین کے پاس علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ کو، شاہ عمان کے پاس عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو، حوزہ بن علی شاہ یمامہ کے پاس سلید بن عامری رضی اللہ تعالیٰ کو، حارث بن السمر غسانی شاہ دمشق کے پاس شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ کو، جبلہ بن امیہیم کے پاس بھی شجاع بن وہب کو، حرز بن عبد کلال حمیری شاہ یمن کے پاس مہاجر بن ابی امیہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ کو، کسریٰ شاہ فارس کے پاس عبداللہ بن حذافہ سہمی کو تبلیغی خطوط دے کر روانہ کیا۔ ہرقل شاہ روم نے آپ کے ایلچی سے مروت و عزت کا برتاؤ کیا، آپ کی خط کی عزت کی، مگر سلطنت کے لالچ اور عیسائیوں کی مخالفت کے خوف سے اعلانیہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ مقوقس شاہ مصر نے آپ کے خط اور ایلچی کی بڑی عزت کی، جواب میں آپ کو نہایت عزت والا خط لکھا۔ ایک خلعت، ایک خچر اور 2 لونڈیاں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ خط کے ساتھ روانہ کی۔ اسی طرح منذر بن ساوا نے آپ کے خط اور ایلچی کے ساتھ تعظیم کا برتاؤ کیا۔ شاہ عمان نے آپ کا خط پہنچنے پر اسلام قبول کر لیا۔ کسریٰ شاہ فارس نے آپ کے نامی خط کو چاک کر دیا اور عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ گستاخانہ برتاؤ کیا۔ آپ نے یہ حال سن کر فرمایا کہ کسریٰ کی سلطنت اسی طرح چاک کر دی جائے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شوال کے مہینے سن 7 ہجری کے آخر تک آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ شروع میں سن 8 ہجری میں آپ نے ان تمام صحابہ کرام کو تیاری سفر کا حکم دیا جو گزشتہ سال صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے۔ چنانچہ وہ تمام صحابہ اور دوسرے صحابہ بھی عمرہ کے لیے تیار ہوئے اور کل 2000 آدمی لے کر آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو عامل مقرر فرما گئے۔ سال گزشتہ جو صلح نامہ حدیبیہ میں مرتب ہوا تھا، اس میں یہ شرط تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے ویسے ہی لوٹ جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ ادا کریں۔ چنانچہ اسی شرط کے موافق آپ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ قریب پہنچ کر آپ نے اور تمام مسلمانوں نے صرف تلواریں ہی ساتھ رکھیں، باقی تمام ہتھیار اتار دیے۔ مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ نبی اکرم اور مسلمانوں نے مکہ میں 3 دن قیام فرمایا۔ ارکان عمرہ سے فارغ ہو کر آپ نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی بی بی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بنت حارث سے نکاح کیا۔ چوتھے دن ٹھیک صبح کے وقت مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر اور حویتب بن عبد العزیٰ 2 مشرک نبی اکرم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، فوراً مکہ سے چلے جائیں۔ آپ اس انصار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے سعد بن عبادہ سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ نے سہیل سے کہا کہ تم گھبراتے کیوں ہو؟ میں خود ہی جانے کے لیے تیار ہوں، مگر تم کو کیا معلوم ہے کہ میں نے یہاں ایک عورت سے نکاح کیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ اگر تم اجازت دو تو میں یہاں ضیافت ولیمہ کروں اور تمام مکہ والوں کو کھانا کھلاؤں، اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤں، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ سہیل نے کہا، ہم کو آپ کے کھانے کی کوئی حاجت نہیں، آپ معاہدہ کی پابندی کریں اور فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت واپسی کرنے کا اعلان کر دیا اور سوار ہو کر مکہ سے باہر تشریف لے گئے۔